اسپیکر ریاض صادق کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ 15 نکاتی ایجنڈا جاری۔ نیشنل کمیشن برائے مائنارٹیز کمیشن رائٹس بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ملازمین ترمیم بل 2025 بھی منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ اجلاس میں حیاتیاتی اور زہریلے ہتھیار عمل درآمد بل 2024 پیش کیا جائے گا۔ مشترکہ اجلاس میں پاکستان انسٹیٹیوٹ برائے مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی بل اور نیشنل انسٹیٹیوٹ برائے سیکیورٹی سائنسز اور اخوت انسٹیٹیوٹ قصور کے قیام کا بل بھی پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا مختصر اجلاس بھی شیڈیول۔ پی ٹی آئی کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کا اعلان۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ۔ ہر قسم کے احتجاج، ریلی اور جلسے جلوس پر پابندی عائد۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق کسی بھی غیر قانونی سرگرمی پر قانون فوری حرکت میں آئے گا۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہائی الرٹ۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن۔ اڈیالہ جیل کے اطراف موجود بازار اور تعلیمی ادارے بند۔ وزیراعظم شہباز شریف برطانیہ سے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی امرہ میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے اہم ملاقات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں شریک ہوں گی۔ ملاقات کے بعد وزیراعظم اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ۔ مسافروں کے امیگریشن عمل کا جائزہ لیا۔ بیرونی ممالک جانے والے مسافروں سے بھی ملے۔ امیگریشن پروسیس کا پوچھا۔ مسافروں کا امیگریشن پروسیس پر اطمینان کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کی عزت ہم سب کی عزت ہے۔ وطن کی بدنامی کا باعث بننے والے کسی مسافر کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مکمل سفری دستاویزات کے حامل کسی مسافر کو سفر سے نہ روکا جا رہا ہے اور نہ ہی روکا جائے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن میں کوئی ایشو نہیں، یہ ایک سادہ معاملہ ہے، نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارر کہتے ہیں اس پر کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملک سے باہر تھے۔ وزارت دفاع اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ فائل ورک ہو چکا ہو۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے کہا سی ڈی ایف کے معاملے کو سوشل میڈیا پر ایشو بنا دیا گیا۔ وفاقی وزیر دفاع کا اس حوالے سے واضح میسج آ چکا، ہر چیز طریقہ کار کے تحت چل رہی ہے۔ ترکیہ کے وزیر توانائی کا دورہ پاکستان۔ ایئرپورٹ پر وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے ترک وفد کا استقبال کیا۔ دورہ دونوں ممالک میں توانائی معدنیات میں تعاون بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ فوجی مشق واریر 9 کا آغاز۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشق افتتاحی تقریب نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہوئی۔ تقریب میں کور کمانڈر منگلا اور پی ایل اے ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کے ڈپٹی چیف آف سٹاف سمیت پاکستان اور چین کے سینئر فوجی حکام نے شرکت کی۔ مشق کا بنیادی محور انسداد دہشت گردی آپریشنز ہیں۔ مشقوں کا مقصد باہمی رابطہ کاری بڑھانا، پیشہ ورانہ مہارتوں کو مزید نکھارنا اور جدید جنگی تقاضوں کے مطابق بہترین طریقہ کار کا تبادلہ کرنا ہے۔ واریر 9 مشق دونوں ممالک کے مضبوط عسکری تعلقات کی علامت ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کا راج برقرار۔ آلودہ ترین شہروں میں صوبائی دارالحکومت لاہور کا پہلا نمبر۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 404 ریکارڈ کیا گیا۔ قصور، ناروال، شیخوپورہ اور دیگر شہروں کی فضا بھی انتہائی مضر صحت۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بھارتی شہر دلی کا پہلا نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 457 ریکارڈ۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ کی صورتحال، حماس اور امن معاہدوں پر تبادلہ خیال۔ اسرائیل پر شام کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے پر زور۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم کو وائٹ ہاؤس بلا لیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کو فوجی ساز و سامان کی فروخت کی منظوری دے دی۔ پینٹاگون کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹرز اور متعلقہ ساز و سامان کی تخمینہ لاگت $1 ارب ہے۔ ممکنہ فروخت میں پرزہ جات اور ہوابازی کی تربیت کی خدمات شامل ہیں۔
اور سوڈان کے شہر الفاشر سے نقل مکانی کرنے والوں کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ چاٹ سوڈان سرحد پر قائم کیمپ میں بھی انسانی امداد نہ ہونے کے برابر، ہر چوتھا بچہ غذائی قلت کا شکار۔ اکتوبر میں ریپڈ فورسز نے الفاشر شہر پر قبضہ کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ فرحان یوسف ٹیم کے کپتان، عثمان خان نائب کپتان ہوں گے۔ ٹورنامنٹ 12 سے 21 دسمبر تک دبئی میں شیڈیول۔ پاکستان گروپ اے میں بھارت کوالیفائر 1 اور کوالیفائر 3 کے ساتھ شامل۔ قومی ٹیم اپنا پہلا میچ 12 دسمبر کو کوالیفائر 3 کے خلاف کھیلے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات۔ تحریک انصاف نے پھر اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا مطالبہ کر دیا۔ ملاقات میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر ہمارا حق ہے، جلد تقرر کیا جائے۔ جو الفاظ استعمال ہوئے غلط فہمی کا نتیجہ تھے، ہم پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں۔ علامہ ناصر عباس بولے کہ ہم پارلیمنٹ پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جواب دیا کہ اپوزیشن لیڈر کے تقرر سے متعلق آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ مصر میں عالمی دفاعی نمائش کا آغاز۔ دنیا بھر سے دفاعی ساز و سامان بنانے والی کمپنیز نے اسٹالز لگا لیے۔ پاکستانی کمپنیز کی بھی عالمی دفاعی نمائش میں بھرپور شرکت۔ قاہرہ میں ہونے والی عالمی دفاعی نمائش میں 86 ممالک کی 450 سے زائد اسلحہ ساز کمپنیز نے اسٹالز لگائے ہیں۔ دنیا میں بڑھتی کشیدگی کے باعث اسلحہ ساز کمپنیوں کی آمدن میں ریکارڈ اضافہ۔ عالمی تحقیقاتی ادارے اسپری نے 2024 میں دنیا کی 100 بڑی اسلحہ ساز کمپنیز کی آمدنی کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسلحہ ساز کمپنیز نے ایک سال میں $679 ارب کمائے۔ فہرست میں ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس بھی شامل ہے۔ 2024 میں امریکہ کی 100 میں سے 39 کمپنیز کی آمدنی $334 ارب رہی۔ روس یوکرین جنگ کے باعث یوکرین کی دفاعی انڈسٹری کی آمدنی میں 40% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ ٹرمپ نے وینزویلین صدر نکولس مادورو سے فوری ملک چھوڑنے کی وارننگ دے دی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، کہا کہ صدر ٹرمپ نے وینزویلین صدر کو سخت الٹیمیٹم دیا۔ کہا کہ وینزویلین صدر فوراً استعفیٰ دیں تو انہیں محفوظ انخلاء دیا جائے گا۔ ان کی اہلیہ اور بیٹے کو بھی محفوظ انخلاء کی اجازت ہوگی۔ صدر مادورو نے اپنے تمام ممکنہ جرائم پر عالمی معافی کا مطالبہ کیا۔ مادورو نے مسلح فوج پر اختیار برقرار رکھنے کی بھی شرط رکھی۔ امریکہ نے وینزویلین صدر کی شرائط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ روس کا یوکرین پر میزائل حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی حملے میں 3 افراد ہلاک، 8 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے روس نے درجنوں کروز میزائلوں اور 500 سے زائد ڈرون سے عام گھروں پر حملہ کیا۔